ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک۔ اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بیہودہ غل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔ پچھلی آیت کریمہ میں جو یہ ذکر ہوا تھا کہ ہم نے ان پر کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں، یعنی ان شریر لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو مسلط کر دیا ہے، تو ان شیاطین کے دام تزویر میں گرفتار ہو کر یہ کفار کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، ان میں سے ایک حرکت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی کیا کہ کافر بولے کہ قرآن نہ سنو اور اس میں بیہودہ غل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت کی جاتی، تو اس وقت میں وہ کہتے تھے کہ چلاؤ، شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ اور پوری طریقے سے ہنگامہ کرو تاکہ قرآن پڑھنے والے کی آواز دب جائے اور قرآن جو ہے وہ ہمارے کانوں کے اندر نہ آئے۔ یہاں پہ رب نے جو یہ فرمایا نا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، یہ لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ لغو کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ کام، بے فائدہ کام جو اس لائق ہو کہ اس کو ساقط کر دیا جائے۔ تو جیسے مثال کے طور پر کفار نے رستم اور اسفند یار کے قصے گھڑ کر کے رکھے تھے، جب مسلمان قرآن پڑھتے تھے تو بلند آواز سے ایسی فضول باتیں سناتے، قصے کہانی پڑھتے، اشعار پڑھتے، تالیاں بجاتے تاکہ قرآن پڑھنے والے کو تشویش ہو جائے اور وہ بھول جائیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور ان کی ان لغو باتوں کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ اہل مکہ کو تو یہ تو معلوم ہی تھا کہ قرآن مقدس لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے اتنا کامل ہے، اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ کوئی بھی بندہ سنے گا، اس کے اندر غور کرے گا تو اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی یہ کلام برحق ہے، نہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے نہ جناتوں کا بنایا ہوا ہے، انسان اور جنات ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو جب وہ اس بات کو سنیں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے فاسد مقصد کے لیے یہ کام کیا کہ جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہو ویسے ہی چلانا شروع کر دو، جیسے ہی قرآن پڑھا جائے تالیاں بجانے لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت شروع ہو سیٹیاں بجانے لگ جاؤ، ہنگامہ کرنے لگ جاؤ اور لغو بےہودہ باتیں کرو۔ یہ تو ہوتا آیا ہے نا، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جب کسی کے پاس میں حق کا جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ جواب دینے سے جب قاصر ہو جاتا ہے تو چلانے لگ جاتا ہے۔ اور یہ پرانی ریت چلی آئی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ حق کا جواب جو ہے وہ گالی اور گولی سے دیا کرتے ہیں۔ کفار نے بھی یہ دونوں کام کیے، انہوں نے گالیاں بھی دی اور جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے، تو ان کے پاس میں اس حقانیت کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ایسے موقع پہ آدمی چلاتا بھی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کوئی یہاں کا ایک ہندو تھا، وہ مناظرے کے لیے چیلنج کرتا تھا، تو اس سے جب مناظرے کی بات آئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے جب مناظرہ کرو تو لکھ کر کے مناظرہ کرنا، یعنی تم لکھ کر کے دینا پھر وہ لکھ کر کے، بات چیت کے ذریعے مناظرہ مت کرنا، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ بہت بولتا ہے، وہ چپ ہوتا ہی نہیں ہے اور زبان بہت زیادہ چلاتا ہے۔ اب ہوگا یہ وہ بلا وجہ زبان چلاتا رہے گا تو جو عوام ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے یہ بہت بول رہا ہے، لگتا ہے یہ بالکل اس کے پاس میں بڑا علم ہے اور یہ بہت جو ہے یہ دلیل اپنے پاس میں رکھتا ہے۔ تو ایسے باطل پر جو ڈٹے ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس میں حقانیت کا جواب نہیں ہوتا، وہ صرف زبان چلا کر چرب زبانی کے ذریعے ہنگامہ، شور اور گالی گلوچ کے ذریعے حق کو دبانا چاہتے ہیں۔ تو رب نے کیا فرمایا کہ کافر بولے یہ قرآن نہ سنو، اس میں بیہودہ غل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔
قرآن پہ کوئی غالب آ سکتا ہے؟ قرآن کی چاشنی ایسی کتنی کوشش کی، کانوں میں روئی ڈال کر کے بھی انہوں نے دیکھ لی، کوئی باہر سے آتا تھا تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مت سننا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب موسم حج میں جاتے تھے تبلیغ کے لیے تو پیچھے سے آپ کے خلاف جو ہے وہ چل چل کے لوگوں کو یہ بھی کہنے والے تھے ان کی باتیں مت سننا، یہ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے میں پابندی بھی لگا دی گئی۔ لیکن قرآن کا جو نغمہ ہے وہ اپنا اثر خود لوگوں کو ماننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں حق کی آواز جب بلند ہوتی ہے نا، قرآن مقدس اگر پڑھا جائے تو اگر کسی کو اعتراض ہو تو جواب دینا چاہیے، لیکن جواب دینے کے بجائے کرتے کیا ہیں؟ قرآن کی اس آیت کو نکالو، اس آیت کو نکالو۔ ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ تمہاری مذہبی کتاب سے یہ نکال دو وہ نکال دو، تم اپنی مذہبی کتاب سے جو چاہو لاؤ، ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے قرآن کی کسی آیت کا ان کے پاس جواب نہیں تو کہتے ہیں قرآن میں یہ آیت نہیں ہونا چاہیے، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ اور یہ نکال دو کی جو بولی ہے نا، یہ وہی ہے بیہودہ اور لغو باتیں ہیں جو کفار و مشرکین کا جو طریقہ رہا تھا۔ آج اذان کی جب آواز آتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ یہ اس سے جو ہے وہ دھونی پردوشن ہوتا ہے، ماحول کے اندر آواز کی وجہ سے پردوشن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا 2 منٹ اگر کوئی اللہ کا نام لے لے، اس سے کون سا جو ہے وہ ایسا کام ان کا رک جاتا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں ہنگامہ کرتے ہیں، ڈی جے بجائیں، کچھ بھی کریں، لیکن کوئی ماحول کے اندر کچھ بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور 2 منٹ کی اذان کی وجہ سے مریضوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہارٹ پیشنٹ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، سونے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ وہ تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف اصل میں دوسری ہے، وہ یہ حق والی تکلیف ہے جو حق کی آواز کی وجہ سے یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اس حقانیت کا ان کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے پچھلے دنوں یہ چلا تھا نا کہ اگر تم اذان پڑھو گے تو ہم بھی تمہاری اذان کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ 40واں پڑھیں گے، پتہ نہیں کس کا، میں نام بھی نہیں لینا مناسب سمجھتا۔ تو یہ وہی ریت ہے، وہی پرانی ریت ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر بولے یہ قرآن نہ سنو، اس میں بیہودہ غل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آ جاؤ۔ غالب نہ کل آئے تھے نہ آج آ پائیں گے، وہ غالب آنا نہیں تھا۔ رب نے کیا فرمایا؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکائیں گے، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم بدترین عذاب چکائیں گے، یعنی اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ بدترین عذاب دیں گے، چکائیں گے۔ جو چیز چکائی جاتی ہے بہت کم ہوا کرتی ہے، جو چیز چکی جاتی ہے بہت کم ہوا کرتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کو چکنے کا یہ حال ہے کہ بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ جب سخت عذاب کے اندر ان کو پوری طرح سے مبتلا کرے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جب چکانے کا یہ حال ہے تو عذاب کو بھگتنے کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اسوأ الذی کانوا یعملون، ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ان کے زیادہ برے کاموں کی سزا دی جائے گی اور جو برے کام تھوڑے کم برے ہیں ان کی سزا نہیں دی جائے گی، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ان کو سزا تو ہر جرم کی دی جائے گی، لیکن جو زیادہ برے کام ہیں ان کی سزا بھی زیادہ سخت ہوگی، اور جو کم برے ہیں ان کی سزا بھی ویسے ہی ان کے لیے ہوگی۔ اور اگر دنیا میں انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہے، جیسے غلام آزاد کیا، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، مظلوم کی مدد کر دی، تو اس طرح کے جتنے کام ہیں سب ضائع کر دیے جائیں گے، ان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں کافر جو عیش کرتے ہیں، یہ دنیا میں کچھ تھوڑا موڑا ان کا کام ہے، اس کا بدلہ ان کو دے دیا گیا ہے، ان کو آخرت میں اس پر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت میں اجر و ثواب کی جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور جب بنیاد نہیں ہے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر کوئی پھل بھی نہیں۔ جب درخت کی جڑ ہی نہیں ہے تو پھل کہاں سے لگے گا؟ تو یہ کتنے بھی نیک کام اپنے آپ کو سمجھ لیں، لیکن ان کی بنیاد ہے ہی نہیں، تو لہذا ان کو قیامت کے دن کچھ اس کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ، لہم فیہا دار الخلد، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا نا ہم برے سے برے کاموں کی ان کو سزا دیں گے، اب اس آیت کریمہ میں سزا کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کون سی سزا ان کو دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ سزا دوزخ کی آگ ہے، اور فرمایا اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ دوزخ کے اندر یہ ایک مخصوص طبقہ ہے
جس میں ان کو ہمیشہ عذاب دیا جائے گا، کیونکہ بعض جو مسلمان گنہگار ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، لیکن ان کے لیے یہ عذاب جو ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، اور ان کافروں کو جو ڈالا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور پھر یہ ان کو جو عذاب دیا جائے گا کیوں دیا جائے گا، اللہ نے یہ بھی بتا دیا، جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ سزا ہے اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے بھی تھے، اور جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو لغو اور بیہودہ باتیں کر کے، شور مچا کر کے قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش بھی کرتے تھے کہ کہیں ہمارے لوگ سن لیں گے قرآن تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں۔ انہیں یہی تو ڈر تھا، انہیں یہی ڈر تھا، اور آج بھی ان کو جو ڈر ہے وہ ڈر اسی بات کا ہے۔ ان کو تکلیف اس سے نہیں کہ یہ لوگ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، ان کو تکلیف اس بات سے ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ قرآن سن کر، ان کے دین کی باتیں سن کر کے کہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر ہر دن ایک ایسی خبر آتی ہے، آج اتنے بڑے ہیرو نے اسلام قبول کر لیا، آج فلاں جو ہے وہ نیتا نے اسلام قبول کر لیا، آج بہت بڑے دنیا کے امیر نے اسلام قبول، ہر دن کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے۔ ایسے ماحول میں جب مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، کفار و مشرکین کوئی ان کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، ہر طرح سے ستا رہے ہیں، ایسے ماحول میں اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے نہ حکومت کا دباؤ ہے، نہ مال و دولت کی لالچ ہے، نہ کسی عہدہ اور رتبہ کا مسئلہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت ہے جو سر پہ چڑھ کر کے بول رہی ہے، اور وہ ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دے رہی ہے۔ آپ یورپ کی جو خبریں بہت ساری تو باہر آتی نہیں ہیں، جو باہر آتی ہیں ان کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اور جہاں پہ یورپ کے اندر اسلامک سینٹر قائم ہیں وہاں کے لوگوں سے اب رابطہ کر کے دیکھیں، آئے دن سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب اسلام کی حقانیت انہیں اسلام کو ماننے پر مجبور کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو یہ قرآن کو سننے سے لوگوں کو روکتے تھے، ان کو یقین تھا کہ قرآن ایسا کلام معجز ہے کہ لوگ اس کو سن لیں گے تو پھر ان کو ایمان لانا ہی پڑے گا، ایمان لانے کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی چارہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، میں نے کئی مرتبہ بتایا، قرآن جب عذاب کا ذکر کرتا ہے تو ثواب کا بھی ذکر کرتا ہے، قرآن مقدس میں جب باطل کا ذکر کیا جاتا ہے تو حق کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو جہنم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، سزا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جزا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کافروں کے عذاب کی اور ان کے سزا کا ذکر کر دیا تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اچھا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ انعام کو جو انعام دے رہا ہے اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، بیچ میں یہ ایک بات اور ذکر کی جا رہی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور کافر بولے اے ہمارے رب ہمیں دکھا دو دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں۔ یہ دیکھیے قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ جہنمی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد میں کیا کہیں گے، یہ کہیں گے اللہ ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں جماعتیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ جنات میں سب سے پہلے جس نے گمراہ کیا تھا وہ ابلیس ہے، اور ابن آدم میں سے جس نے سب سے پہلے گناہ کیا تھا اور بعد کے لوگوں کو گمراہ کیا تھا وہ قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے گناہ میں سے ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا تھا۔ تو یہ لوگ جب جائیں گے کافر لوگ جہنم کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے، اے اللہ جو انسانوں کے شیطان ہیں اور جو جناتوں کے شیطان ہیں ان دونوں کو ہمیں دکھا تاکہ آج ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رگڑیں، پاؤں کے نیچے ان کو رو دیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہ جائیں۔ یعنی آج جن کو وہ اپنا گرو گھنٹال سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں ہم نے ان کو جتا دیا ان کو جتا دیا، انہوں نے یہ بنا دیا، ہمارا یہ مذہبی کام کر دیا، مسلمانوں کو یہ ستا دیا، آج جو اپنے گرو گھنٹالوں پہ اتنا ناز کرتے ہیں قیامت کے دن کیا کریں گے، کہیں اللہ ان سب کو تو ہم کو دکھا، آج ہم کو پاؤں سے رون دیں گے، انہوں نے ہم کو گمراہ کر کے جہنم کے اندر لا کر کے ڈال دیا ہے۔ تو آج اہل ایمان کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اہل ایمان کو اس کا صدمہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چند دن کی تکلیف ہے،
ہمیشہ کی تکلیف تو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے، اور ان کے لیے تکلیف بھی ایسی تکلیف ہے کہ اپنے گرو گھنٹالوں کو پاؤں کے نیچے روندنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ ان کو لا، ہم ان کو پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہو دنیا میں بھی، جب کوئی کسی کا جگری دوست ہوتا ہے اور اس کا جگری دوست اگر اس کو کسی بڑے کام کے اندر پھنسا دیتا ہے اور بڑی سزا کے اندر گرفتار کروا دیتا ہے، تب وہ کہتا ہے اب اگر مجھ کو موقع مل گیا نا تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ہوتا ہے، نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو دنیا کے اندر تھوڑی سزا دلوا دے بندہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے، تو جنہوں نے جہنم کی آگ میں ہمیشہ میں جلنے کے لیے لے جا کر کے ڈال دیا ہے گمراہ کر کے، ان کو وہ کیسے چھوڑیں گے؟ کہیں گے اللہ آج ہمیں موقع دے دے، آج ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں، لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں۔ آج تو کہتے ہیں نہیں ہمارا فلاں جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے بڑا ہمارا رہنما ہے، پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا جملے وہ لوگ بولتے ہیں، لیکن اس دن کہیں گے آج اوپر نہیں، آج تو اس کو ہم نیچے سے نیچے کر کے چھوڑیں گے، نیچے سے نیچے کر کے چھوڑیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ان کا کافروں کا حال ہوگا جو قرآن سننے سے روکتے ہیں، قرآن میں شور و غوغا مچاتے ہیں۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر انعام کا ذکر کیا کہ کافروں کے اس عذاب کے بعد میں مسلمانوں کا انعام کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں نا دین کی راہ کے اندر، کیونکہ کلمہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بندہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے، ہر ایک دشمن دین کے لیے وہ خار بن جاتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو میں اکھاڑ کر کے پھینک دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد میں ان کے انعام و اکرام کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو کن انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ وہ انعامات اگلی آیات کریمہ کے اندر آ رہے ہیں۔